السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ روح الامین گروپ کے احباب کی خدمت میں آج کا ٹاپک ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کے تقاضے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص مومن ہو، مسلمان ہو اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، آپ کی بیویاں اور آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد اور آپ کے نواسوں سے محبت نہ ہو۔ لیکن کیا محبت فقط محبت کے دعوے کا نام ہے یا محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ حقیقی محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اجمالاً اور اختصاراً اگر کہا جائے تو کسی کے ساتھ محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا لیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر وہی اخلاق ہوں، وہی صفات ہوں، وہی طور و طریق ہوں جو ان کے اندر ہے، جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر کچھ تفصیل کی جائے تو اختصار کے ساتھ 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی وجہ سے دیگر صحابہ کے ساتھ بغض نہ رکھیں، ہمارے دل میں دیگر صحابہ سے نفرت نہ ہو اور ان کے تعلق سے ہمارا کوئی غلط خیال اور غلط نظریہ نہ ہو۔ وجہ ظاہر ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ کو ان لوگوں سے انتہائی محبت تھی۔ تو ظاہر ہے کہ دوسری طرف صحابہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ اور خاص طور پر ابو بکر ہے، عمر ہیں، عثمان ہیں اور حضرت عائشہ ہے، ان کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت تھی اور آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے صحابہ کے تعلق سے کوئی نامناسب رویہ اپنایا جائے یا کوئی غلط خیال ان کے تعلق سے اپنے دل میں لایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس تعلق سے امت کو ہدایت دی۔ چنانچہ ہر جمعہ کے خطبے میں ہم خطیب کی زبان سے ایک حدیث سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ لوگو میرے صحابہ کے تعلق سے تم اللہ سے ڈرو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے صحابہ کے متعلق کوئی غلط رائے قائم کر لو، میرے صحابہ کے تعلق سے تم غلط زبان استعمال کر لو اور اس کے نتیجے میں تمہاری اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے، تو اس سلسلے میں تم اللہ سے ڈرو۔ آپ نے حکم فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو تم برا بھلا مت کہو، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر اور عثمان کے تعلق سے بہت سے فضائل انشاد فرمائے اور ان کا آپ کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے اس کو واضح فرمایا۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے ہمراہ ابو بکر و عمر بھی تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں ان دونوں کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہاکذا نبعث یوم القیامت، کہ ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے. یعنی گویا ابو بکر و عمر کا حشر وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا. جس طرح وہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہیں، تو آخرت میں بھی ان کو اللہ کے رسول کی ایسی ہی صحبت اور ایسا ہی قرب نصیب ہوگا. ابو بکر و عمر کے تعلق سے ایک روایت میں آپ نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. جس طرح حسن و حسین کے متعلق فرمائیں کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو ابو بکر و عمر کے متعلق فرمایا کہ ابو بکر و عمر یہ اہل جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے، اور پھر امت محمدیہ ہی کے ادھیڑ عمر لوگوں کے لیے نہیں بلکہ من الاولین والآخرین، آدم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی خلقت آئے گی ان سب لوگوں کے وہ سردار ہوں گے سوائے نبی اور رسولوں کے. ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، کہ ہر نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 2 وزیر متعین کیے جاتے ہیں. اہل آسمان میں سے یعنی 2 وزیر فرشتے ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین کے انسانوں میں سے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں میں تو میرے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں میرے وزیر وہ ابو بکر و عمر ہیں. انس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ہمراہ ابو بکر و عمر و عثمان بھی تھے. پہاڑ کانپنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر مارا اور فرمایا کہ اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ ٹھہر جا اور ساکن ہو جا، تجھ پر معلوم نہیں تجھے کہ تجھ پر نبی موجود ہے، صدیق موجود ہے، اور 2 شہید یعنی عمر و عثمان موجود ہیں. عثمان کے تعلق سے خاص طور پر ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دیں. اور ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی محبوب بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کریں، اور فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان ہی سے اس کا نکاح کرتا، اور یہ بھی وحی الہی کی بنیاد پر کرتا. بلکہ ایک روایت میں تو یہ کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان ہی کے نکاح میں دیتا، اس لیے کہ میں عثمان سے راضی ہوں. تو ان حضرات صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ منقبت اور فضائل بیان کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہم آپ کے گھرانے سے محبت کریں لیکن ان صحابہ کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی محبت نہ ہو؟ یہی وجہ ہے کہ خود اہل بیت بھی ان حضرات سے انتہائی درجے کی محبت کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک ایرانی مجوسی نے حملہ کیا تھا اور حضرت عمر کا آخری وقت تھا، حضرت علی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. حالت دیکھ کر اللہ سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک،
کہ تمہارے بعد روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے متعلق میں یہ پسند کروں کہ اللہ کے یہاں میری حاضری ایسی ہو جیسے کہ تمہاری حاضری ہو رہی۔ یعنی علی کے دل میں عمر کا یہ مقام تھا کہ وہ تمنا کر رہے ہیں کہ عمر جیسے اعمال لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو علی کو خود تعلق ہے عمر سے، ان کی عقیدت و عظمت علی کے دل میں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی سے محبت کی جائے لیکن عمر سے نفرت کی جائے؟ نعوذ باللہ۔ اور حضرت عائشہ کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شکایت تھی ازواج مطہرات میں سے، تو اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے پہلے حضرت زینب کو بھیجا گیا، اس کے بعد علی کو بھیجا گیا۔ تو علی نے جب بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تؤذینی فی عائشہ، کہ تم عائشہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کہہ کر مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ گویا عائشہ سے آپ کو اتنی محبت ہے کہ آپ علی کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اس کے سلسلے میں مجھ سے کچھ نہ کہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب اور چہیتی بیٹی تھی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لخت جگر اور جسم کا ایک ٹکڑا کہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی، کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گی جس سے تیرے باپ کو محبت ہے؟ فاطمہ نے کہا کیوں نہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو آپ فاطمہ کو تلقین کر رہے ہیں کہ عائشہ سے محبت کر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم فاطمہ کی محبت کا دعویٰ کریں اور عائشہ سے نفرت کریں؟ تو یہ ایک خاص اہل بیت کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے دیگر صحابہ سے ہم اپنی نظر نہ پھیریں اور ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی طرح کا کوئی بال نہ آنا چاہیے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کا ایک دوسرا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی جائے۔ یہ اہل بیت کا ایک خاص وصف ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کبھی دنیا جمع نہیں کی بلکہ ہمیشہ آخرت کو پسند کیا، اور خود اللہ کے رسول بھی یہی چاہتے تھے کہ میرے گھرانے والے وہ دنیا کی طرف مائل نہ ہوں، آخرت کو ترجیح دیں۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، کہ میرے گھرانے کو اے اللہ اتنی ہی روزی دے کہ جس کے نتیجے میں بس ان کا گزر بسر ہو سکے۔ گویا آپ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ریل پیل نہ ہو، وہ عیش و عشرت کی زندگی نہ گزاریں۔ اور اس سلسلے میں مختصراً دو واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک تو یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے یہاں موجود تھیں، گھر میں کوئی خادم نہیں تھا، خود ہی پانی کھینچ کر لاتی تھی، گھر کی صفائی کرتی تھی، چولہا جلاتی تھی، چکی پیستی تھی۔ علی نے ایک دن کہا کہ تم اللہ کے رسول کے پاس چلی جاؤ اور کسی خادم کا مطالبہ کر لو۔ بہرحال واقعہ آیا گیا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ شام کو خود تشریف لائے اور واقعے کی تفصیل بیان کی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے یہ تلقین فرمائی کہ تم ہر نماز کے بعد اور سونے کے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو، جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے یہ کلمات اور یہ تسبیح فاطمہ کو تلقین فرمائی تھی۔
اور فرمائیں کہ فَهُوَ لَكُمَا خَيْرٌ مِّنْ خَادِمٍ، کہ یہ چیز تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کے لیے دنیا کو پسند نہیں کیا، کہا کہ دنیا تو تمہاری جیسی تیسی گزر جائے گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا آخرت میں مقام بلند ہو، تو تم ان کاموں میں مشغول ہو جو تمہارے لیے آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے۔ دوسرا واقعہ ازواج مطہرات، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو بہت مال آ رہا ہے، فتوحات ہو گئی خیبر کے فتح ہونے کے بعد، تو کچھ نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کیا کہ گھر کے خرچ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو سخت ناگواری ہوئی، حتیٰ کہ قرآن مجید میں آیات نازل ہوئیں اور تنبیہ کی گئیں کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو پسند ترجیح دینا ہے اور انہی کو پسند کرنا ہے تو تمہیں اسی حال میں زندگی گزارنا ہوگا۔ علی، جن کا حال یہ تھا کہ جس وقت وہ فاطمہ کو رخصت کر کے اپنے گھر لائے ہیں تو ان کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے اور ان کے پاس ولیمے کے لیے پیسے نہیں تھے، اپنی زراع کو بیچ کر انہوں نے کچھ خرچ نکالا۔ تو یہ اہل بیت کا خاص وصف ہے کہ انہوں نے کبھی دنیا کی پرواہ نہیں کی، ہر معاملے میں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر ان اعمال کو ترجیح دیتے تھے جو آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے۔ اور ایک تیسرا تقاضا وہ یہ ہے کہ اہل بیت میں ایک خاص وصف تھا ایثار کا، تواضع کا۔ وہ اپنے آپ کو کسی مقام و مرتبے کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، ہمیشہ وہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے تھے، دوسرے کے خاطر مشقت اٹھا لیتے تھے، لیکن دوسرے کو مشقت میں دیکھنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ مشہور ہے حضرت حسن کا واقعہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو کچھ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت حسن خلیفہ بنے، اور بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت حسن نے جب یہ دیکھا کہ یہ فتنہ ہوگا، خون خرابہ ہوگا، تو انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ ہر اعتبار سے حضرت حسن حقدار تھے، لیکن انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ازواج مطہرات، اللہ کے رسول ان کو سال بھر کا غلہ اور نفقہ دے دیا کرتے تھے، لیکن ہم روایات میں سنتے ہیں کہ اس کے باوجود 3 چاند نظر آ جاتے تھے اور ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے یہاں مال نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ جو بھی اللہ کے رسول ان کو خرچ دیا کرتے تھے وہ دوسروں پر اس کو خرچ کر دیا کرتے تھے اور اپنی ضرورت کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق مشہور روایت ہے کہ وہ روزے سے تھیں، گھر میں افطار کے لیے کچھ رکھا ہوا تھا، اتنے میں کوئی عورت مانگنے کے لیے آ گئی، اپنی باندی سے کہا کہ تم اس کو دے دو۔ افطار کا وقت آیا تو گھر میں کچھ نہیں تھا، باندی نے یاد دلایا کہ اپنے لیے کچھ رکھ لینا چاہیے، تو کہنے لگی کہ پہلے یاد دلاتی۔ گویا دوسروں کی ضرورت کو دیکھ کر ان کو اپنی ضرورت یاد نہیں آتی تھی، وہ اس کو بھول جایا کرتی تھی۔ تو یہ اہل بیت کا خاص وصف ہے، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کم سے کم ان کی نقل اتارنے کی۔ اور ایک چوتھی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پر اور صحابہ کے نام پر رکھیں۔ یہ آج کل بہت عجیب و غریب فیشن چل گیا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کا نام ایسا نیا نام ہو کہ وہ محلے میں، علاقے میں، گاؤں میں، شہر میں کسی کا ایسا نام نہ ہو، اور پھر وہ اس کے خاطر نیٹ پر اور گوگل پر سرچ کرتے ہیں اور کوئی بھی نیا نام نظر آتا ہے تو وہ اٹھا کر اپنے بچے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں،
حالانکہ ان میں سے بہت سے نام یہودیوں کے ہوتے ہیں، عیسائیوں کے ہوتے ہیں، بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معنی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ شریعت میں یہ کوئی پسندیدہ اور مطلوب نہیں ہے کہ نیا نام رکھا جائے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں ایک نام کے کئی صحابہ ہیں۔ بہت سے سلف تو ایسے گزرے کہ ان کا نام، ان کے باپ کا نام، ان کے دادا کا نام، ان کے پردادا کا نام ایک ہی نام تھا، تو یہ بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ خاندان میں نام الگ الگ ہو، بلکہ خاندان میں بھی ہم نام وہ کئی ان کے یہاں موجود ہوتے تھے۔ تو اس لیے ہم اس فیشن کو چھوڑیں، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں، تاکہ نام ہی کی موافقت اور برکت کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ اوصاف پیدا ہوں جو صحابہ کے اندر تھے، اہل بیت کے اندر تھے۔ اور یہی نام کی موافقت اس امید پر کہ اللہ کے یہاں اس نام کی محبت ہی کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے، ہماری نسلوں کی بخشش ہو جائے۔ تو بہرحال یہ اہل بیت کے ساتھ محبت کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی محبت نصیب فرمائے اور اس محبت کو عملی اعتبار سے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔